حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کرنے کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مدینے سے چند افراد، مدینے تو کچھ لوگ تھوڑے جا چلے چند ایک، اور وہ مکہ میں آئے. ابھی حضور مکہ سے مدینے نہیں گئے تھے ہجرت کر کے، تو یہ مدینے سے مکہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینے میں 12 ایک بندے جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا آپ ہمیں کوئی مبلغ عطا فرمائیں، وہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ بھی دے، ہمیں اسلام جو ہے وہ سکھائے، اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچائے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ان کا یہ پیغام پہنچا، حضور نے جو ہے وہ اپنے صحابی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، پچھلے جمعے پر جن کا ذکر ہو رہا تھا، جن جو گلیوں میں گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ اپنا پہلا سفیر جو ہے وہ مصعب بن عمیر کو بنایا. اپنا پہلا سفیر جو مکہ سے مدینہ نمائندہ بن کے حضور کا جا رہا ہے، وہ جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر، ان کو سفیر بنا کر بھیجا. جب یہ مدینہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگ، کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، یعنی کہا کہ تم چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو سر پرست نام جو ہے وہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. انہیں چھوٹا لیا موٹے سے دریا اور مصعب بن عمیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، گالیاں دینی شروع کر دی نمائندہ حضور کا. اور یہ آدمی جو ہے یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، چھوٹا موٹے سے رکھی ہے اور گالیاں دیتے جا رہا ہے. ان کی بات سننے کا نام نہیں لیتا، سخت جملے کس رہا ہے، لیکن سامنے میرے مصطفیٰ کا تربیت یافتہ صحابی ہے، جلیل القدر حوصلے اور صبر والا صحابی ہے. آپ جب بولے آپ نے فرمایا، بھائی بات سن، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر تیرا دل مانا تو قبول کر لینا، میری سن تو کچھ صحیح، میری بھی کوئی بات تو سن لے، اگر پسند آئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ پسند آئی تو ٹھیک ہے، میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، آپ میری بات نہ ماننا. اسی وقت جو ہے حضرت جو ہے اسید بن حضیر یہ بیٹھ گئے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے. تو آپ نے اس کے یعنی سختی کی وجہ سے غصہ بھی نہ کیا، اس کو گالیاں کے بدلے میں گالیاں بھی نہ دی. تو پھر کیا فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر نے جو ہے وہ ان کو اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں اور چند آیتیں قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی. اس کے سامنے چند آیتیں قرآن کی تلاوت کی. تو جب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ آیتیں سنی، ان آیتوں کا وہ اثر ہوا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس کے دل پہ تیر لگانا ہے، اس کے دل پہ اس کو قرآن سنانا ہے. مقاصد سامنے تھے، اس مقصد کے لیے میں قرآن اس کے دل کو تبدیل کرنا ہے. تو جب قرآن کی چند آیتیں سنی تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جو نمائندے بلانے آئے تھے، انہوں نے اس کے صحابی کے چہرے پر جو ہے وہ تبدیلی دیکھی، نمایاں اسلام کے اثار، محبت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی دیکھی. اور اس نے کہا حضرت مصعب بن عمیر سے کہ یہ اسلام ہے. کیا کہا، ما احسن ھذا واجملہ کیف تصنعون اذا اردتم، کہ یہ اسلام اتنا خوبصورت اسلام ہے کہ آپ یہ جو دین اسلام ہے، قرآن کریم کی جو کتنی خوبصورت آپ نے آیتیں جو پڑھی ہیں، یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں اب. اور کہا کہ اس اسلام کو قبول کرنا ایک طریقہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے غسل کرو. کیا کرو؟ غسل کرو، اپنا لباس پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اور پھر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم اپنے تمام تر مقاصد اور ہدف کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے تو پھر زنگ آلود جو سینے ہوتے ہیں، زنگ آلود جو دل ہوتے ہیں، جب قرآن کو ہدف
सामने रख के पढ़ा जाए तो वो शिरक और मुशरिकाना ज़ंग जो होता है वो फिर कुरान उतारता है और फिर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो हमने कुरान को सिर्फ कैद कर दिया कि कोई मरेगा तो फिर पढ़ेंगे, इसकी तिलावत करेंगे। तो बरादरान इस्लाम